جی ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کہیں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر جرمنی کا ریشو اچھا ہے یا پھر اسپین کا یا پرتگال کا یا فرانس کا۔ دیکھو، جرمنی ایک ایسا کنٹری ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس کس بات کی؟ کانفیڈنس اس بات کی آپ کو لگتا ہے کہ آپ انٹرویو دے سکتے ہیں، آپ انگلش بول سکتے ہیں، یا پھر آپ اردو میں ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا ٹرانسلیٹر چاہیے جو میرا جو کوسچنز جو جرمن امبیسیڈرز پوچھتے ہیں اس کا جو ٹرانسلیشن وہ اردو میں کرے اور پھر آپ اس کو اردو میں جواب دے دیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اچھا خاصا ایک پلان ہے، یعنی ایک ٹریول پلان ہے، یا آپ کے پاس کوئی اچھا سا بزنس ہے، یا آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جرمن امبیسیڈر کو کنونس کر سکتے ہیں، تو پھر میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ جرمنی کے لیے ہی اپلائی کریں۔ پہلے میں کیوں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اسپین کے لیے یا آسٹریا کے لیے یا فرانس کے لیے اپلائی کرتا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے ایک کمانڈ ہے رائٹنگ پہ۔ رائٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ ایک کور لیٹر لکھنے پہ، ایک جو ٹریول پلان ہے اس کو لکھنے میں، یا وہ ایک پلان ہوتا ہے وہ چیزیں بتانے کے لیے امبیسیڈر کو۔ میں جب لکھتا ہوں اس کا مطلب نہیں امبیسیڈر کو لگتا ہے کہ ایک کنسلٹنٹ نے لکھا ہوا ہے، میں اس کو ایسے لکھتا ہوں جیسے کہ آپ جب اپلائی کر رہے ہوتے وہ آپ ہی ہے، وہ کور لیٹر میں آپ کی طرف سے لکھتا ہوں۔ تو اسی طرح جرمنی میں جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے خود اپیئر ہونا ہے وہاں پہ۔ اسپین کے لیے، آسٹریا کے لیے یا اٹلی کے لیے جب میں لکھوں گا تو وہ ہوگا میری طرف سے، ہوگا آپ کے لیے، وہ کچھ رائٹنگز، کچھ ایکسپریشنز، وہ الفاظ کا چناؤ میری طرف سے ہوگا۔ تو اس لیے میں ایسی چیز کی اکثر کلیم کرتا ہوں کہ میں اچھا سا کور لیٹر بناتا ہوں، اچھا سا ٹریول پلان بناتا ہوں، کیونکہ میرا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے۔ ایکسپیرینس ان سینس کہ جس طرح میں نے اپنے لیے کور لیٹر اور ٹریول پلان بنایا اور باقی کلائنٹس کے لیے جس طرح میں بنا رہا ہوں، کیونکہ میں خود بھی جو گھوم چکا ہوں، چیزوں کو دیکھا ہے، جانا ہے۔ اگر آپ بھی اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کمانڈ ہے دو چیزوں کا، ان کو بتانے کا۔ آپ کے وہ کیا بتائیں گے؟ بتانے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ نالج یہ ہے کہ اگر آپ خود ملکوں میں گھوم چکے ہیں، یا پھر آپ کے دوست، رشتہ دار، احباب اسپین میں ہیں، فرانس میں ہے یا جرمنی میں ہیں، تو ان سے آپ انفارمیشن گیدر کریں گے کہ جرمنی کا کون سا سٹی ہے، کون سا ایریا ہے جہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، یا ٹورزم کے لیے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ آپ ان کو بتاؤ گے کہ مجھے اس ایریا سے، اس شہر سے، اس کے لوگوں سے کتنا پیار ہے، کتنا محبت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ بتاؤ گے کہ بھائی آپ کے اپنے پاس کیا ہے، آپ جاؤ گے کیسے، آؤ گے، پیچھے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، گھر، فیملی، رشتہ دار، بیوی، بچے، بزنس، آپ کے پراپرٹی، گاڑی، آپ کے دوست، احباب، آپ کا اپنا پیارا ملک، آپ کا اپنا پیارا شہر۔ تو یہ چیزیں جب بتانے میں آپ کامیاب ہو جائے گی انٹرویو میں، چاہے وہ انگلش میں ہوگا چاہے اردو میں ہوگا، تب جا کے آپ کو جو جرمنی ہے وہ ویزا دینے سے نہیں روکے گا۔ اور مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ، میں اکثر اپنے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ بینک اسٹیٹمنٹ مسٹ ہے، وہ ہوگی تب آپ جرمنی کو چوز کریں گے۔ جرمنی کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونا چاہیے، اور رائٹنگ تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی۔ رائٹنگ کے لیے اس لیے میں دوسرے کنٹری چوز کرتا ہوں جہاں پہ میری اپنی رائٹنگ، جس طرح میں نے انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے، تو میری جو ایکسپریشن ہے، جو کور لیٹر یا اس طرح کے چیزیں لکھنے میں میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک جو امبیسیڈر ہوتا ہے اس کو کنونس کر سکتا ہوں، اس کو بتا سکتا ہوں کہ بھئی میں ہوں، مطلب میرے سے مراد یہ ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ جا رہا ہے آپ کے ملک میں، یا جو بھی چیزیں ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے سچویشن کے، جاب کے یا باقی چیزوں کے بارے میں اس کو لکھ کے بتا دیتا ہوں اپنے انداز میں۔ وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بندہ ہے، یہ ایک اتھینٹک بندہ ہے، اس کے پاس کوئی فیک ڈاکومنٹس نہیں ہے، اس کا فیملی ہے، ریلیشن شپ ہے، اس کا ملک ہے، باقی ساری چیزیں ان کو کنیکٹ کر دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جرمنی کا جو ریشو ہے وہ ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک نہیں، ٹھیک ٹاک، یعنی بہت اچھا ہے۔ اب بہت اچھے سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ایک ٹورزم کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی ان کو کنونس کر سکتا ہے، وہ خدا سے بھی چاہتے ہیں کہ یار کاش کوئی ایسا بندہ آ جائے ہمارے سامنے بیٹھ کے بولیں اور ہمیں بتا سکیں، ہمیں کنونس کر سکیں کہ وہ جائے گا اور واپس آئے گا بھی، اور جائے گا، گھومنے کے لیے جا رہا ہے، پھرنے کے لیے جا رہا ہے۔
تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، ان کو بتانے میں ناکام رہتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، ہم واپس آئیں گے، تو اس لیے وہ پھر ویزا نہیں دیتے، ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ بھی تنگ آ گئے ہیں، کئی دفعہ وہ اپوائنٹمنٹ بھی نہیں دیتے ہیں. تو اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے لوگوں کو پھر کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کنسلٹنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. پھر لوگ رابطہ کرتے ہیں کنسلٹنٹ کے تھرو، پھر اس کے بعد آگے کا پروسیس بھی کبھی کبھار لوگ نہیں کر سکتے تو پھر وہ کنسلٹنٹ کے تھرو کر لیتے ہیں. تو ناظرین، اگر آپ خود سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، خود سے انٹرویو دے سکتے ہیں، آپ کو انٹرویو کی تیاری بھی خود کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو میں یہی مشورہ دے دوں گا کہ آپ جرمنی کے لیے اپلائی کریں، اور جرمنی کا ریشو بھی ٹھیک ہے، اور آپ اس کو اچھا انٹرویو دے دیں، آپ کو ویزا مل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ انٹرویو کے لیے تیار نہیں ہے، ریڈی نہیں، آپ نہیں دے سکتے، یا پھر ہم آپ کو جرمنی کے لیے تیاری کروا لیں گے، یا پھر ہم دوسرا ایسا کنٹری آپ کے لیے چوز کریں گے جس میں کوئی انٹرویو نہ ہو، اس پہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ لکھیں گے، آپ کو دے دیں گے، کور لیٹر ہوگا، ٹریول پلان ہوگا، باقی تو ہوٹل بکنگ اور یا ٹکٹس وہ بھی ہم لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. تو اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں. اگر کنسلٹنسی نہیں چاہیے تو جو ہدایات میں نے آپ لوگوں کو انسٹرکشن دی ہے تو ان کے اوپر آپ لوگ عمل کریں.